قصور کے قریب فیروزپور روڈ پر دیہات کے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار سڑک پر بیٹھے ہیں. ان کی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی سے. بتائیے گا نذیر. دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کے پاس تو ٹینٹ ہیں اور کچھ کے پاس ٹینٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ رات کس طرح سے گزارتے ہیں اور کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک سیلاب متاثرہ شخص جو ہے وہ موجود ہے. بھوکے بیٹھے ہیں, کوئی سانو کہیں پتہ نہیں بندوبست نہیں کیتا گیا. جے کوئی آ جائے تو کھانا کھا لینے تے بھوکے بیٹھے ہیں. بچے بھی دیکھ لو ساڈے ایویں بیٹھے نے دھوپے, پر حکومت والوں کوئی سہارا سانو نہیں مل دیا. کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں کیونکہ سب کچھ جو ہے نا ہمارا وہ پانی میں چلا گیا ہے. رات کو نیچے لیٹ کر بھی گزارنی پڑتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. جو متاثرین ہیں وہ بالکل مطمئن نہیں ہیں کہ ان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ آ کے یہاں کو کھانا دے جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس انتظار میں کہ کب پانی جو ہے وہ نیچے جائے گا اور ان کے مکانات جو ہے وہ خالی ہوں گے اور یہ پھر دوبارہ اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں. الہ آباد کوٹھی فتح محمد کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ. پانی کا بڑا ریلا متعدد گاؤں کو برباد کر گیا اور ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ کر گیا. ہمارے نمائندے مشتاق چودھری اس وقت متاثرین کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. کی جانب سے آبی جارحیت جاری ہے. بات کی جائے دریائے ستلج کی تو اونچے درجے کی صورتحال یہاں پہ موجود ہے. اس وقت کوٹھی فتح محمد کے مقام سے 3,35,000 کیوسک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے, جس نے متعدد گاؤں میں تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. مال جو مویشی ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت علاقے کے رہنے والے ایک شخص موجود ہے, مزید ان سے جان لیتے ہیں. 100 تو 150 گھر دی بادی بچی ہون مزید خطرہ بد گیا. 2023 وچ نقصان بہت زیادہ ہویا سی. مریم نواز وزیر اعلیٰ کے اپیل ہے کہ ساری مدد کی جاوے اور آبادی بچائی جاوے. جیسا کہ متاثرہ کی بات سنی, انہوں نے یہی کہا کہ ہزاروں ایکڑ جو اراضی ہے وہ دریا بہا کے لے گیا. ہمارے جو جانور ہیں وہ بغیر چارے کے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کیا کہ ہماری مدد کی جائے. جی, گجرات میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی. بجلی بند ہونے سے سیلاب متاثرین کا ہر طرح کا رابطہ منقطع ہو گیا, جبکہ بدبودار زہریلے پانی سے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں. ہمارے نمائندے عامر بٹ اس وقت اپنے گھر کی چھت سے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. بتائیے گا. اس وقت حیدر کالونی کے عقب میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیدر کالونی جو نالا پلکھو اور دریائے چناب کے بیچ میں واقع ہے, یہاں پر پہلے 10 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا آیا اور یہ بستی جو ہے زیر آب آ گئی. لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے اور لوگ جو ہیں بے سر و سامانی میں سڑکوں کے اوپر جو ہے راتیں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے. چند روز گزرنے کے بعد بھارتی آبی جارحیت کے باعث جو ہے 5.5 لاکھ کیوسک کا ایک بڑا آبی ریلا جو ہے وہ چھوڑا گیا. لوگ ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ دوبارہ جو ہے یہاں پر پانی آ گیا. گھروں میں کئی فٹ پانی جو ہے جمع ہو چکا ہے. حیدر کالونی پوری جو ہے اس وقت ڈوب چکی ہے اور لوگ جو ہیں اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے جو بچا کچا سامان ہے وہ نکالنے میں مصروف ہیں اور اس آفت سے نبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. صفدر آباد کے نواحی علاقے میاں علی میں مسلسل 4 دن سے پانی موجود ہے. مویشی کئی دن سے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں. چاول اور چارے کی تیار فصلیں مکمل طور پر برباد ہو چکی ہیں. علاقہ مکین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف کیمپ قائم کیا گیا, نہ ہی امدادی سرگرمیاں شروع کی گئیں. طارق عاجز سے مزید جانتے ہیں. میں موجود ہوں صفدر آباد کے نواحی علاقہ میاں علی ڈوگرا میں. 4 روز گزر گئے ہیں, یہاں 7-7 فٹ پانی کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے. 1000 ایکڑ رقبہ جو ہے اس پہ تیار فصل چاول کی تباہ ہو چکی ہے. مویشیوں کے لیے چارہ نہیں ہے. ان کے لیے نہ تو کوئی ریلیف کیمپ ہوا ہے, نہ ہی کوئی سرکاری امداد ان کے لیے تو یہاں تک پہنچی ہے. ہمارے ساتھ متاثرین یہاں موجود ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں. 7,500 رقبہ ڈوبا پیا ہے, کوئی عملہ نہیں آیا. اتنے بھوکے تسے آ قبرستان تے کول بیٹھے آ, کوئی ساری گل ہی نہیں سن رہا. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ کئی روز گزر گئے ہیں, کوئی افیسر ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا. رقبہ ڈوب چکا ہے, مویشی کے لیے چارہ نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے اور ہم سرکاری امداد کے منتظر ہیں. جی, دریائے چناب اور راوی کے ریلے نے تباہی مچا دی ہے. 50 کلومیٹر علاقے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں, گھر, فش فارم, آم کے باغات پانی میں ڈوب چکے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں نوید فریاد ڈوگر سے. چناب اور راوی کے مشترکہ ریلے نے اس وقت تباہی مچا دی ہے. اگر بات کر لی جائے تو ضلع مظفر گڑھ کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے, ہیڈ محمد والا تک جتنا کا بھی درمیانی ایریا تھا وہ اس وقت ایک ڈیم کی شکل اختیار کر چکا ہے. گھر گرنا شروع ہو گئے ہیں. محمد والا سے یہ احمد پور سیال تک جو ہے تمام جو علاقہ ہے وہ ایک
तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अरबों खरबों की फसलों का नुकसान हो गया है और फिश फार्मिंग जो है उसका बेतहाशा नुकसान हुआ है। कोई फिश फार्म नहीं बचा। वजह ये है कि हेड मोहम्मद वाला पे ब्रीज नहीं किया गया। कोई एक मकान नहीं बचा जहाँ जहाँ से पानी जो है गुजरा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जितने मकानात अभी पानी में मौजूद हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं और इनका ये कहना है कि इसी तरीके से अगर पानी की सतह बढ़ेगी तो मुसलसल नुकसान का जो है वो खदशा है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से अमली इक़दामात करने का मुतालबा किया है। जी। चनियोट में सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद में राशन और दीगर इमदादी सामान पहुंचाने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा तफसीलात से आगाह करेंगे, बताइएगा। चनाब में चनियोट के मुकाम से गुजरने वाले हालिया सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचाई है। जिला इंतजामी की जानिब से बताया गया है कि 150 से ज़ायद देहात जो है वो सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं, जबकि 1 लाख के करीब अफराद को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लेकिन अभी भी कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ तक ज़िले इंतजामिया जो वो इमदादी सामान या राशन पहुँचाने जो है वो मुमकिन नहीं हो सका है। ऐसे अफराद तक इमदाद पहुँचाने के लिए पाक फौज की मदद तलब की गई। पाक फौज का हेलीकॉप्टर जो है वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में पहुँच चुका है। ज़िला इंतजामिया का बताना है कि मौजा, सांबल, नौशहरा समेत दर्जनों देहात ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मुतअद्दिद अफराद सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं। इन अफराद तक ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान और राशन पहुँचाना जो अवलीन तरजीह है।